تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے. درود سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، پچھلے چند خطبات سے ہم تمام سنتے آ رہے ہیں کہ ہم بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو اس مہینے کے ہم کس طرح سے استقبال کیا جائیں، اور اس بابرکت مہینے میں ہمارا روزمرہ زندگی، ہمارا صبح و شام کس طرح رہا جائیں، اور کن کاموں کو مقدم کیا جائیں اور کن کاموں کو مؤخر کیا جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں، ان تمام چیزیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. انہی میں سے چند باتیں جو مجھے اور آپ تمام کو بے حد ضروری ہیں. تو سب سے پہلے ہم جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے بنیادی مقاصد میں سے کیا کیا مقاصد ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں انسان کے ظاہری تربیت سے زیادہ اس کے باطنی تربیت پر زور دیا. بالفاظ دیگر انسان کی روحانی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بیان کیا. کیونکہ اصل مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. یعنی انسان تقوی کس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی تقوی کا اصل مقصد انسان کا ظاہری نہیں، یعنی انسان کا ظاہری ایک جز ہے تقوی کا. اچھا لباس پہن لینا، یعنی اپنے آپ کو ایک عمدہ بنا لینا، ایک تقوی کا ایک جز ہے. حقیقی معنوں میں ایک بہترین جز کیا ہے، اس کا روحانی کیفیت کو تبدیل کر دینا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کے ظاہری سے زیادہ باطنی کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من الجسد لمضغہ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یعنی جسم کے حصوں میں سے ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ ایک حصہ درست ہو جائیں تو انسانی جسم پورا درست ہو جاتا ہے. اگر وہ حصہ بگڑ جائیں تو اگرچہ کہ انسان کا ظاہری حصہ تمام حصہ بہتر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ پورا کا پورا جسم بگڑا ہوا نظر آتا ہے. تعجب ہوا، اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول نے فرمایا: الا وہی القلب. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کے ساتھ بتا رہے ہیں، خبردار، وہ کیا ہے، وہ انسان کا جسم کا حصہ دل ہے. کیونکہ انسان کا جسم میں جو دل ہوتا ہے وہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر بادشاہ درست ہو، رعایا کیا رہیں گے، درست رہیں گے. اگر بادشاہ خود کیا بگڑا ہوا ہو، عیاش پسند ہو، رعایا پر کیا ہم تصور کر سکتے ہیں، ان پر کیا خیر خواہی چاہ سکتے ہیں.
کیونکہ ہمارا بادشاہی بگڑا ہوا ہے، تو ہمارا جسم کا بادشاہ ہمارا دل ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی سب سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے دل کو درست کر لینا چاہیے۔ ہر معاملات میں جو ہمارے دل میں جو گندگیاں پیدا ہونے والے ہیں، چاہے وہ کینے کے اقسام سے ہو، حسد و بغض کے کیا ہے معاملات میں ہو، یا کسی بھی معاملات میں ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خرابیاں، تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم کو تعلیمات دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دل اگر بگڑا ہوا ہو، لیکن بگڑا ہوا دل کو رکھ کر ہم صبح سے شام تک روزہ رکھ لیں، ہم بھوکا رہ لیں، ہمارا دل میں کینے کو دور نہ کیا جائیں، ہمارا دل سے حسد کو دور نہ کیا جائیں، واقعی معنوں میں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوگی، واقعی دل میں ہماری عبادتوں میں کیا ہے وہ دلچسپی پیدا نہیں ہوگا، ہمارے عبادتوں میں وہ لذتیں پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے دل میں حقیقی معنوں میں جس کی محبت ہونی چاہیے اس کی محبت نہیں، جبکہ ہمارے دل میں کیا ہے لوگوں کی کینہ، لوگوں کی حسد، لوگوں کے کیا ہے کپٹ، یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو دور نہیں کریں گے تو رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے کے باوجود بھی ہم کما حق و فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے کیا ہے تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود کیا ہے قرآن مجید کی آیت نازل کر کر بتایا کہ انسان کو اپنے دل کو درست کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی بشارت دے دی قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو درست کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ لیکن آج معاملہ دیکھ لیجئے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینہ داخل ہو جاتے ہیں، لیکن داخل ہونے کے باوجود، اس بابرکت گھڑی میں داخل ہونے کے باوجود ہمارے دل میں وہ کیا ہے کینہ باقی رہتے ہیں، وہ کپٹ باقی رہتے ہیں، وہ دشمنیاں باقی رہتے ہیں، وہ عداوتیں باقی رہتے ہیں، وہ کیا ہے رویہ باقی رہتے ہیں جو ہم غیر رمضان میں ہم دو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہو غیر رمضان ہو ہر وقت اپنے دل کو ان تمام برائیوں سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، خود انسان کا عبادت میں نقصان، انسان کے معاملات میں نقصان، انسان کے جسمانی نقصان، ہر طرح کے نقصان کا باعث بنتے ہیں ہمارے دل میں ان تمام برائیوں کو جگہ دینے کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے، ایمان لانے سے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے دلوں میں ایک دوسروں کے درمیان کتنے کپٹ تھے، کتنا کینہ تھا، کتنی دشمنیاں تھے۔ صرف ایمان لائے، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا کیا محبتیں پیدا کر دی، ان کے دل میں اپنے ساتھیوں کے کیسا کیا عمدہ خیالات تھے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ تبوک کا واقعہ بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی 3 صحابی جو جنگ تبوک میں کیا پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کیا بیکاٹ کر دیا، ان سے کوئی بات نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ان سے کیا ہے تعلقات کو ختم کر لینا ہے، یہاں تک کہ ان کے بیووں کو دور کر دیا گیا۔ لیکن دوسرے صحابہ کتنے پریشان تھے، کیوں؟ ان کا دل بے قرار تھا، وہ صحابی کی برات کب ہوں گی، وہ انتظار میں تھے، صحابی انتظار کرتے تھے، صحابی جب اندر آتے اللہ کے رسول چہرے موڑ لیتے تھے، دوسرے صحابی انتظار کرتے تھے اللہ کے رسول ان سے کب چہرے سے چہرے ملا کر بات کریں گے۔ یہ تھی کیا ہے صحابہ کے درمیان کے دلوں کی کیفیت۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو گئے، مدینے کے لوگ مہاجر بھائیوں کے کیسے استقبال کیے، ان کے دل ان کے لیے کتنے کیا فراہم کر دیے کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تھے ان کے دلوں کی کیفیت تھی، یہ تو ان کے اندر بھائی چارگی، وہ اپنا درد دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا ہے وہ سیسا پگھلائے ہوئے دیوار کے مانند تھے وہ، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم، یعنی وہ آپس میں ایک دوسروں سے محبت کرنے والے تھے۔ ایسی تھی ان کی دلوں کی کیفیت۔ لیکن آج ہمارے درمیان دیکھ لیجئے کہ ہم 5 وقت نمازی ہیں،
ہم الحمدللہ روزے دار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، لیکن ہمارے دل میں ہمارے بھائیوں کی کیفیت دیکھ لیجئے، کتنا کینہ، کتنا کپٹ، یہاں تک کہ عبادت نماز کے لیے آتے ہیں ہم دیکھتے اپنے بھائی کو جس کے دل میں ہمارے دل میں جس بھائی کے بارے میں کینہ ہے، کپٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی کدھر ٹھہرا ہے، اگر وہ اس جانب ٹھہرا ہے تو وہ بندہ جان بوجھ کر دوسرے جانب جا کر ٹھہرتا۔ ہم مسجد کو کس لیے آتے ہیں؟ اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو کیا ہے داخل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے داخل ہوتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے آتے ہیں پھر بھی کینہ، کپٹ، اور اس سے بڑھ کر ہمارے درمیان وہ غیبت کی عادتیں کہ ایک دوسروں کی غیبتیں، کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے غیبت کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیونکہ یہ دلوں میں پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں کہ ان بیماریوں کو دور کرنے کی تعلیمات دی گئی۔ خاص کر رمضان کے معاملات میں دیکھ لیجئے کہ رمضان میں تو کیا ہے لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے غیبتیں کرنے کی، لوگ مسجد کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز جیسے ہی ختم ہو گئی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، دینی معاملات کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دوسری جانب دو آدمی مل گئے، تین آدمی مل گئے، چوتھے آدمی کی غیبت، فلاں آدمی فلاں کر لیا۔ محترم سامعین، کوئی آدمی کچھ بھی کر لے ہم کو اس سے کچھ لینا دینا ہے، لیکن ہم غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمارے سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے خاندان ہیں اس غیبت کی وجہ سے منتشر ہیں، میاں بیوی میں اختلافات، بھائی بھائی میں اختلافات، بھائی بہنوں میں اختلافات، حتیٰ کہ والد اور اولاد کے درمیان اختلافات صرف اس غیبت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کتنی کراہت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے غیبت کی قباحت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے سب سے پہلی چیز کیا بتایا؟ ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا کوئی اپنے بھائی کے، معمولی بات ہے کہ اپنے بھائی کو کچھ نقصان ہو جائے، کچھ تکلیف ہو جائے، بھائی برداشت نہیں کرتا ہے، بھائی کی نیند حرام ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم اپنے بھائی کے گوشت، ابھی کون سے بھائی؟ جو مردار بھائی ہیں، تین چیزوں کو جمع کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، جیسا تم کو ناپسند ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ تم اپنے بھائی کی غیبت کرنے پر کیا ہے آمادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں گے ہم، لیکن کیا ہے کھلے دل کے ساتھ لوگوں کی غیبت کریں گے۔ معزز سامعین کرام، غیبت کرنے کے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو جو انسان غیبت کرتا ہے سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، اور جو بندے غیبتیں کرتے ہیں، غیبتوں کو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انسان اپنے چین و سکون کو برباد کر لیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن ڈھیر سارے عبادتوں کو لے کر آئے گا، بہت سارے نیکیوں کو لے کر آئے گا، لیکن آنے کے باوجود وہ آدمی کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے غیبتیں کی، اس نے لوگوں کو کیا عیب جوئی کی، لوگوں کو برا بھلا کہا، لوگوں کو گالیاں دی، لیکن یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن اس کے نیکیوں کو کھا لیں گے۔ معزز سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، آج دیکھ لیجئے غیبتوں کرنے کی وجہ سے خاندان میں کتنا انتشار ہے، لوگ کتنے کیا ہے اپنے سکون کو برباد کر چکے ہیں صرف غیبت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً فرمایا، یعنی کیا ہے تم ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کے کتنی کے ہیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کتنے وعیدیں ہیں، کیا کیا ہیں، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے سب سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہم عزم کر لیں، ہم نہ تو کسی کی غیبت کریں گے، نہ ہم کسی کے عیب جوئی کریں گے، نہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کریں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے؟
اللہ رب العالمین کیا ہے؟ سمیع ہے، بصیر ہے، جاننے والا ہے. وہ ہمارے رگ رگ سے واقف ہے، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کون آدمی کتنے پانی میں. ہم کون ہوتے دوسرے کے بارے میں بیان کرنے والے، دوسروں کے بارے میں برائی کیا بتانے والے؟ ہم کون ہوتے؟ ہمارے لیے ضروری نہیں، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی اور کی کیا غیبتیں کریں. خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، غیبت جیسے تمام برائیوں سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت ہمارے دل میں پیدا ہونا ہے. ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بٹھانا چاہتے ہیں. ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر، ان تمام برائیوں سے پاک ہو کر رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کیجیے. دوسری چیز، رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے عام طور پر حدیث میں کیا ہے، یعنی سرکش شیاطین کو بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان جانے سے پہلے کیا ہے، لوگوں میں چند چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے. وہ چند چیزوں کو لوگ لے کر اپنے کیا ہے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کیا ہے نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے، اختلافی مسائل پر بحث کرنا. عام دنوں میں خیالات نہیں آئیں گے کہ تراویح کے معاملات 20 رکعت پڑھنا ہے یا 8 رکعت پڑھنا ہے، کہ کیا ہے فلاں فلاں مسائل میں کیا کرنا ہے، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، کون سا صحیح ہے، فلاں عالم کے بارے میں کیا ہے غیبتیں، فلاں عالم کے بارے میں یہ قصے، فلاں عالم کے بارے میں وہ قصے. یہ تمام چیزیں اختلافی مسائل کو ہم کیا کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں. خاص کر رمضان کے مہینے میں معزز سامعین کرام، مسائل کو جانیے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کیجیے. آپ کو جو صحیح معلوم ہو رہا ہے، آپ کو کسی کیا مسائل میں اختلاف ہو جائیں، آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو جائیں، صحیح عالم کی رجوع کیجیے، اور عالم کے پاس بیٹھ کر پورے ایک سوئی کے ساتھ سن کر اپنے اختلاف کو کیا دور کر لیجیے، اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے. کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یعنی اختلافی مسائل کو لے کر ہم اپنا قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم ہماری عبادتوں کو بیکار کرنے میں کیا ہے لگے رہتے ہیں. ہم شیطان کو خوش کرنے والے بن جاتے ہیں. تیسری چیز، رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے ہم ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں. کھانے پینے کے معاملات میں ہم اپنا منصوبہ بنائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صاف بتایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور دوسری جگہ پر فرمایا یعنی کھاؤ پیو اور پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا گیا. رمضان المبارک کے مہینے داخل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملات میں برکت پیدا کر دیتا ہے. کھانے پینے کے معاملات میں اور چیزوں کے معاملات میں، ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کر دیتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معاملات میں انسان سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں. افطاری میں ایک دعوت، مغرب کی نماز پڑھ کر آئیں وہاں ایک دعوت، تراویح ختم ہوئے وہاں ایک دعوت، سحاری میں ایک دعوت. اس طریقے سے انسان اپنے جسم کو نقصان کا باعث بنا لیتا ہے. کیونکہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں لمٹ مقرر کیا ہے، انسان کو جتنا کھانا ہے، جو کھانا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی نیک اعمال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا گیا، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاک چیزوں کو. یہ پاک چیزوں سے دو مراد ہے. سب سے پہلی چیز تو حلال چیز کھانے کا حکم دیا گیا، اور دوسری پاک چیز سے مراد کیا ہے، وہ ہمارے مقدار میں ہونا چاہیے. ہم اتنا کھاتے ہیں کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں. آج دیکھ سکتے ہیں پہلے روزہ رکھے کہ اتنا کھاتے ہیں کہ بیمار ہو گئے، ہمارے سے 2 روزہ قضا ہو گئے، 3 روزہ قضا ہوئے، اور شکایت کیا، اللہ تعالیٰ تو اجازت دیا ہے نا، بیمار ہو جائیں یا سفر میں جائیں رمضان کے بعد کیا اس کو مکمل کر لیں بہانہ مل کر. بھئی بیماری کس وجہ سے لائق ہوئی، سبب کون بنے؟ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، رمضان میں انہوں نے کیا کھاتے تھے، کیسے روزے رکھتے تھے، ان کی روزوں کی کیفیت کیا تھی. آج ہماری کیفیت کیا ہے کھانے پینے کے معاملات میں، خاص کر رمضان کے معاملات میں دیکھ لیجیے. معزز سامعین کرام، ہر چیز کے ایک لمٹ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو. اسراف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیا ہے اپنے حلق تک کھائیں، ہم اتنا کھائیں کہ کیا ہے کھانے کے ہماری زندگی کیا ہے ہمارے رمضان گزار دیں. خاص کر کیا ہے رمضان کے دعوتوں میں اور رمضان کے افطاری میں، رمضان کی سحری میں حتی المقدار ہم قناعت پسند بنے. جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے ان چیزوں پر قناعت کر روزہ رکھیں، کیونکہ جتنی قناعت پسندی زندگی گزاریں گے رمضان میں اتنا عبادتوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں.
اتنا اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ ورنہ ہم کھانے پینے کی اشیاء کو جمع کرنے میں اپنا قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں سحری کی تیاری میں، افطاری کی تیاری میں ہمارے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ افطاری کے لیے ہم نکلتے ہیں، افطاری کی تیاری کے لیے پورا کیا ہے سامان خرید کر آتے ہیں، گھر میں سامان رکھتے ہیں، اذان شروع ہو جاتے ہیں، ہماری عبادتیں ختم، ہماری دعائیں ختم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے، خاص کر روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کھانے پینے سے اسلام ہرگز منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام ضرور اس کی تعلیمات دیتا ہے کہ تم ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اور کھانے میں کیا ہے تمہارے کیا ہے حد کیا مقرر کرو، جس سے ہم عبادت میں آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے میں آگے بڑھیں، اور ایسی چیزوں کو کھانے میں پرہیز کریں جو ہمارے عبادتوں کو روک دے، ہمارے کیا عبادتوں کو کیا ہے آڑ بنے، ایسے کھانے پینے سے کیا ہم بچیں۔ آج دیکھ سکتے ہیں افطاری کی دعوت کے لیے ہم کتنا دور سفر کر جاتے ہیں، کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کیوں پوچھے جائے تو کیا ہے بہانہ کہ ہم وہاں دعوت میں نہیں گئے، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ہمارے سے رشتہ ختم کر لیں گے۔ معزز سامعین کرام، ان کے رشتے سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ ہم بندوں کو کب تک خوش کریں گے، کیونکہ ہم رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ اگر ہمارے اعمال سے، ہماری حرکتوں سے، ہماری عبادتوں سے میرے پروردگار راضی ہو جائیں، اس سے بڑی خوشنودی کی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا رب راضی ناراض ہو جائے، یہ ہمارے لیے کیا ہے چل سکتا ہے، لیکن لوگ ناراض نہیں ہونا، ہمارے رشتہ دار ناراض نہیں ہونا۔ معزز سامعین کرام، کھانے پینے کے معاملات میں ہم اپنا منصوبہ بنائیے، خاص کر رمضان کے معاملات میں تمام دعوتوں کو کیا ہے اپنی جگہ پر رکھیے، عبادتوں میں آگے بڑھیے، اور کھانے پینے کی اشیاء میں کیا ہے اپنا کیا ہے لمٹ مقرر کیجیے، ہم کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان کے باعث ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدے ہیں، اور کن چیزوں کو کھانے میں کیا ہے ہم عبادتوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم منصوبہ بندی کے ساتھ کریں گے، واقعی ہمارے کیا ہے کھانے پینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا۔ اور چوتھی چیز، ہمارا قیمتی وقت کو ضائع نہ کیجیے، کہ رمضان کا ہر گھڑی، ہر ساعت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہماری مبارک گھڑیاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے گزاریں۔ لیکن آج دیکھ سکتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے داخل ہوتے ہی ہمارے قیمتی وقت کو کیسے ضائع کرتے ہیں۔ لوگ یا تو سو کر ضائع کر دیتے ہیں، یا تو لوگ اپنے کاروبار میں ضائع کر دیتے ہیں، یا تو لوگ کیا ہے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں کیا ضائع کر دیتے ہیں، یعنی تو لوگ کیا ہے اپنی کیا ہے غیبتیں، چغل خوریاں اور ایسی چیزوں میں کیا ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ رمضان کا ہر وقت، ہر گھڑی ہمارے لیے قیمتی ہے، چاہے وہ سحری کا وقت لے لیجئے، یا دن کا معاملات لے لیجئے، یا افطاری کا وقت لے لیجئے، ہر گھڑی ہمارے لیے قیمتی وقت ہے، اور اس قیمتی گھڑی کو کیا ہے ضائع ہونے سے بچائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام دنوں میں اپنے وقت کی قدر کرنے کی تعلیمات دی گئی، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کو کیا ہے منصوبہ بندی بنائے، اپنے وقت کو کیا ہے کنٹرول کیجئے، کن وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے بعد اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، آتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ 10 منٹ کا وقت ہے، یہ 10 منٹ میں ہم کیا قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا تو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا التجا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کرتے ہیں وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم اذان سنتے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اذان ہونے کے بعد سے لے کر اقامت ہونے تک یا تو کیا ہے اپنے وقت کو ضائع کریں گے، یا اپنے وقت کو کیا ہے دوسروں کی کیا ہے باتوں میں کیا ہے لگا دیں گے، یہ ہمارے لیے گوارا ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، چاہے ہر وقت ہو، چاہے وہ کیا ہے افطاری کا معاملات ہو، افطاری کے بعد کا ہو، یا قیام اللیل کا معاملات ہو، قیام اللیل کا بعد کا معاملہ ہو، ہمیں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنے وقت کو کیا ہے ایک بہترین منصوبہ بنائیے کہ ہم کس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر واقعی ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقتوں میں برکت عطا کرے گا، واقعی معنی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ہمارا ظاہری، ہمارا باطنی، ہمارے روحانی کی کیفیت کو بدلانے کے لیے آتا ہے۔ ہم اپنی ظاہری، اپنے باطنی اور اپنے ظاہری سے بڑھ کر
اپنے باطینی کو پاک کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بندہ اچھی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کی کیا ہے اعلان کرتا ہے، اس کے گناہ کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن ہم رمضان المبارک کے مہینے داخل ہونے سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کریں گے، اپنے ظاہری کی اصلاح کریں گے اور اپنے وقت کی قدر کریں گے، ہمارے کھانے پینے کے معاملات کو کیا ہے مزین کریں گے، اور ہم اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں گے، ان تمام چیزوں کو کیا ہے منصوبہ بنا کر صحیح معنوں میں رمضان کا استقبال کریں گے، تو واقعی ہمارے رمضان ہمارے لیے کیا ہے ایک نجات کا ذریعہ بنے گا، ایک سعادت مند کیا ہے ایک بہترین ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے، خاص کر خواتین کے لیے، اپنے قیمتی وقت کو اپنے پکوان میں ضائع نہ کیجیے کہ فلاں کو دعوت دینا ہے، فلاں کو کھلانا ہے، فلاں کو کیا ہے پکوان بھیجنا ہے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ ہاں، کھانے کے اور پینے کے اشیاء بنانے کے لیے جتنا وقت ہے اس وقت کو اتنا وقت دیجیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے لگ جائیں۔ معزز سامعین کرام، ہم اپنی زندگی کا یہ رمضان یہ عزم کر لیجئے کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ رہے گا، یہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ایک بہترین ذریعہ رہے گا، یہ رمضان ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یہ رمضان ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا، کیونکہ ہم پچھلے رمضان جس طرح گزارنا تھا یا گزارے یا نہیں گزارے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آنے والے رمضان کو غنیمت جانیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ رمضان ہم کو نصیب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کسی کو پتہ نہیں، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نصیب کرنے والا ہے، تو اس کو غنیمت جان کر حق المقدور اس کو کیا ہے کما حق و ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے، اس کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے تعلیمات دے ہیں اس کے مطابق ہم استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ظاہری ہماری باطنی کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو رمضان مبارک کے مہینے داخل ہونے سے پہلے ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض ایسے بیماریوں سے دور کر کر ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔